اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سامعین کرام، میں ہوں منصف علی اور آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہلِ سمیت خوش اور محفوظ ہوں گے۔ سامعین کرام، شیر جنگل میں شکار کے لیے خود کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ان کو شکار کے لیے کمزور رعایا چاہیے، جس میں لومڑی، چالاک، اس طرح ایک دو چھوٹے جانور ہیں جو اس کو شکار پیش کیا جاتا ہے یا اس کو شکار اس کے نزدیک ان کے ذریعے لایا جاتا ہے، یا ببرشیر اگر جتنا بھی طاقتور ہوتا ہے وہ خود شکار نہیں کرتا، شیرنی ان کو شکار کر کے دے دیتا ہے، بوجہ کہ شیر جب زیادہ بھوکا ہو جاتا ہے تو اپنے بچوں کو کھا جاتا ہے۔ سامعین کرام، یہ کہاوت ہے کہ ہر اقتدار کو برقرار کرنے کے لیے ان کو کمزور رعایا چاہیے، اور کچھ اس طرح بھی سیاسی حلقوں میں ہلچل بچھی ہوئی ہے۔ سامعین کرام، نواز شریف صاحب اپنا تگ دو کر رہے، سیاسی ہل جل کر رہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ ایک بڑی جماعت ہے، ہر ڈگر پہ جانا چاہیے، مصلحتاً کام کرنا چاہیے، جبکہ باقی پارٹیوں کو اسی طرح فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا ہے، باقی پارٹیوں کو وہ فیلڈ نہیں مہیا کی جا رہی ہے۔ ایک اینکر سے ایک سرکاری آفیسر نے بات کی ہے کہ اگر 8 فروری کو ہر بیلٹ پیپر سے بلہ 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 نکل آیا تو ہمارے لیے تو حالات بڑے مشکل ہوں گے، ہم کس طرح کنٹرول کریں گے؟ تو اینکر نے کہا کہ نہیں، آپ نے حق اور سچ کا ساتھ دینا ہے، اور نظر یہی آ رہے کہ 8 فروری پر ہر بیلٹ پیپر سے بلے کا پیپر نکلے گا۔ سامعین کرام، دوسری بات، عمران خان صاحب پہ عنایت ہے، اللہ کی کرم نوازش سٹارٹ ہو گئی ہے۔ جس طرح ہائی کورٹ سے فیصلہ آیا ہے وہ حیران کن ہے۔ اب عمران خان صاحب کا ضمانت کی درخواست بھی دائر کی گئی ہے، اور عنقریب جلدی ضمانت بھی ہو جائے گی۔ سب پارٹیوں کو 8 فروری کے الیکشن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، اور جو پاکستان کا مقبول ترین پارٹی ہے، جو لوگ ان کو چاہتے ہیں اقتدار میں لانے کے لیے، وہ آ جائیں، اور باقی ان کے بیک ڈور پہ اور بیک اپ پہ سب پارٹیاں ان کے ساتھ مل جل کر اس پاکستان کو ہر قسم کی بحران سے باہر نکال لیں۔ بظاہر نظر نہیں آ رہے، لیکن ہم اور آپ لوگ دعائی کر سکتے ہیں، اور اپنے الیکشن کمیشن، نگران وزیر اعظم کو جھنجھوڑ کے جگا سکتے ہیں کہ ایسے ماحول بنایا جائے کہ ایک صاف اور شفاف الیکشن ہو، اور جو پارٹی مقبول ترین ہو وہ اقتدار میں آئے، اور باقی پارٹی ان کے ساتھ حزب اختلاف میں آ کے ان کے ساتھ ان کی رائٹ کو رائٹ کہیں اور رونگ کو رونگ کہیں۔ اسی طرح ہمارا ملک کے کامیابی کا ضامن ہوگی۔ نواز شریف صاحب یہ بھی بات گردش کری کہ 8 فروری سے پہلے وہ باہر جا سکتا ہے۔ اب کس لیے جائے گا، کیا وجہ ہے، کس صورت پہ باہر جائے گا؟ 8 فروری کے بعد تو جائے گا جو حالات بن رہے۔ کپتان اور الیکشن کمیشن کا جو شیڈول آئے گا، اس میں کپتان کی مقبولیت کا پتہ چلے گا۔ میں نے پہلے آپ لوگوں کو ولاگ میں کہا تھا کہ 9 نومبر کو
9 نومبر سے لے کر 15 نومبر تک بہت سے انہونی ہونی ہے، اور یہ انہونی تب حقیقت پر مبنی ہوگی جب الیکشن کا شیڈول آئے گا۔ بہت سے سیاسی حلقوں میں ہل جل سٹارٹ ہو جائے گی، اور بہت سے سیاسی کیریئر جو ہے وہ سامنے آئے گی، جس میں کسی کا کیریئر کا دو لگے گا اور کسی کا کیریئر عروج پہ جائے گا۔ یہ الیکشن ہوگا کبھی خوشی کبھی غم کا، کسی کے ہاں غم ہوگا تو کسی کے ہاں جو غم ہے وہ خوشی میں تبدیل ہوگا۔ اور 15 نومبر کو سیاسی حالات بالکل تبدیل ہو جائیں گے، اور وہ بھی اس طرح ہے۔ مقبولیت کا، خان کی مقبولیت آج بھی نمبر 1 ہے۔ بوجہ یہی ہے کہ سارے سیاسی جماعتیں تحریک انصاف کی خاموش ووٹ کو کسی نہ کسی طریقے سے اپنی طرف کھینچ رہے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ تحریک انصاف کا چیئرمین، تحریک انصاف کا MP ہے، وہ فیلڈ میں نہ ہو لیکن ووٹ بینک فیلڈ میں ہو اور وہ ہمارے حق میں پیسہ لا دے۔ اسی وجہ سے کوئی عمران خان صاحب کے حق میں بیان دیتا ہے تو کوئی الیکشن کمیشن کو بتا دیتے کہ تحریک انصاف میدان میں ہو تو تب الیکشن صاف اور شفاف ہو۔ کوئی تحریک انصاف کے جو قیدی ہیں، جو سیاسی قیدی ہیں، اس کے حق میں بیان دیتے تو کوئی کسی کے کندھے پہ ہاتھ پھیر لیتے اور کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ لیتے۔ صرف اور صرف وجہ یہی ہے کہ تحریک انصاف کی سمپتی حاصل کرے، تحریک انصاف کے ووٹروں کی سمپتی حاصل کرے، اور الیکشن میں اگر تحریک انصاف نہ ہو تو کم از کم وہ ووٹ ہمیں پڑنے چاہیے۔ لیکن اس طرح کچھ بھی نہیں ہو رہا، لوگ خاموش ہیں۔ جب شیڈول کا اعلان ہوگا، جب جس طرح سندھ سے تحریک انصاف کے لیے ایک اچھی پیغام آئی ہے کہ وہ کنونشن کر سکتے ہیں، اپنے جلسے کر سکتے ہیں، اور ان کے الیکٹرونک میڈیا پہ ان کی پارٹی کی تشہیر ہو سکتی ہے، یہ بھی ایک PDM جماعتوں کے لیے ایک المیہ ہے کہ آیا اس کو کسی طرح پھر بینڈ کیا جائے تاکہ تحریک انصاف کے چیئرمین یا ان کے MPA کی آواز عام عوام تک نہ پہنچے، ورنہ ہمارے لیے حالات بہت مشکل ہوں گے۔ اسی طرح کچھ سیاسی جماعتیں یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے کمپین کرنا مشکل ہے، ہم پہ کوئی انڈے بھی پھینک سکتے ہیں، جوتے بھی پھینک سکتے ہیں، یا ہمارے اوپر دہشت گردی کے حملے بھی ہو سکتے ہیں، بوجہ ان کے اپنے کرتوت سامنے ان کو آئینے میں نظر آ رہے ہیں کہ ہم نے تو عوام کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا، ہم نے اس ملک کے ساتھ کچھ بھی اچھا نہیں کیا۔ تو آیا یہ وقت ہے کہ اس وقت پہ عوام ہمارے ساتھ متنفر ہے اور عوام ہمارے اوپر غصے ہیں۔ سامعین کرام، گراف ابھی بھی PTI کا اوپر ہے، باقی پارٹیاں کوشش کر رہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے بھی حالات اچھے ہو، لیکن حالات اس صورت پہ اچھے ہو جب آپ نے اچھا کیا ہو۔ یہ کچھ تبدیلیاں تھی جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا۔ لاسٹ میں پھر بھائیوں سے سب مدبانہ گزارش ہے کہ فلسطین بھائیوں کے لیے دعا کریں، یا اللہ ان پہ رحم کرے، یا اللہ ان پہ جو عذاب آیا ہے اس عذاب میں سے ان کو محفوظ کرے، اور جو بچے اور عورتیں اور جوان شہید ہو رہے ہیں یا اللہ ان کی مغفرت کرے، اور فلسطین کو سرخرو کرے اور آزاد کرے، اور اسرائیل کو نصب نابود کرے، اور ان کے پش پہ جو عوامل ہیں، جو ممالک ہیں، ان کو بھی اللہ اپنے عذاب میں مبتلا کرے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔